हाँ, बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब। दो सवाल भाई ने किया तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। एक तो ये जो बजट है ना, ये पूरा साल गरीबों के ऊपर एक बम गिरने से कम नहीं है, क्योंकि बजट में इस किस्म के हमारे पास इस किस्म के वजीर खजाना अक्सर बार से इम्पोर्टेड और इधर उधर से आते, ये नहीं पता नहीं वो किस मुल्क का लेकर आते, क्योंकि अपने मुल्क के लोग उनसे मिल नहीं सकते। वो थोड़ा तफसील आपको बाद में बताऊंगा। जब एक वजीर खजाना ऐसा हो जिसको ग्राउंड लेवल का पता ही न हो, मार्केट का पता ही न हो, दिहाड़ी का पता ही न हो, नौकरी का पता ही न हो, तो गरीब का जिंदगी का पता ही न हो, तो क्या बजट पेश करेगा? और फिर उन चीजों पर टैक्स लगाते और उन चीजों को महंगा करते हैं, वो डायरेक्ट गरीब के ऊपर। यानी दिन को अगर आपने माचिस और मोमबत्ती से लेके खाने पीने तक कोई भी चीज खरीदते हो, उसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है, ठीक है। अब उसमें एक सरकारी मुलाजिमीन का एक इन्होंने पॉइंट उठाया होते हैं, जो सरकारी मुलाजिम को ये तनख्वाह देगा, सरकारी मुलाजिम को ये देगा। सर भाई, सरकारी मुलाजिम तो इस मुल्क में 1% है, ये बाकी 99% क्या खाक खाएगा, मिट्टी खाएगा? क्या इनका बजट से लेना देना नहीं है? इनके लिए कोई सहूलत पैदा नहीं करने? भाई, सहूलत तो इनके लिए भी पैदा करने। और बजट होते हैं इसलिए जो पूरा साल आप अपना शाह खर्चों पे नजर डालो, जो गवर्नमेंट ने भाई टैक्स कितना कलेक्ट किया, उसके ऊपर तामीर के काम पर कितना लगाए, उसने जनाब आवाम के ऊपर कितना लगाए, और उनमें से बचत कितना हो गया, और उनमें से वो क्या नाम है, गरीब को रिलीफ कितना मिल गया, तालीम पे कितना लग गया, रेलवे कितना बन गया, एजुकेशन कितना तरक्की कर गया, वापडा कितना तरक्की कर गया, कम्युनिकेशन कितना तरक्की कर गया, ट्रांसपोर्ट कितना तरक्की कर गया। वो तो खैर से इनके पास कोई तरह से न कोई प्लानिंग है, न कोई मिनिस्टर है, न इनका सोच है। सोच क्या है कि मेरा जेब में कितना कुछ आएगा और मेरा जेब कितना कोई गर्म होगा। हर वजीर इस चक्कर में है कि एक दफा मुझे झंडा मिल जाए, ताकि जनाब फिर अपना अजीज और रिश्तेदार और यार और दोस्तों ठेकेदारों को नवाजो, दोस्तों को नवाजो, और अपने बैंक बैलेंस बढ़ाओ और अपने लिए खाता करो। वो तो इनका मिशन यही है। जो वजीर आजम का यही है, सदर का यही है, वजीर खजाना का यही है, तो बाकी का क्या बनेगा? ये तो हो गया इस किस्म के मसला। बजट का असल बुनियाद तो ये है। फिर ये इसी प्रकार से जो कोई गल नहीं है, फिर किसी से 2-4-10 अरब पकड़ के उधार मुधार लाएंगे, वो उधार के पैसे फिर अगला साल उसको डबल सूद भी देना पड़ते, और वो आपके और मेरे चमड़े से उतारना पड़ते। इनके बजाय जो महकमे को अपग्रेड करना, महकमे को उठाना या उसको तरजीह देना, वो बर्बाद करके सारे सरकारी महकमे भेज दिया। और नुकसान में तमाम चीजें नुकसान में, पीआई नुकसान में, सीडीए नुकसान में, उसके वापदा नुकसान में, रेलवे नुकसान में। ये जो जो प्राइवेट खाते में या वो नुकसान में, जो सरकार के हाथ में नुकसान पे नहीं है। सॉरी। आते आपने वहां पर ट्रेड यूनियन की बात की और रहमान बाजवा की बात किया। रहमान बाजवा बताते खुद, मैं आपको इस चैनल के ऊपर कह रहा हूं, अखलाकी तौर में उसको चैलेंज करता हूं। आए मेरे गरीब खाने पर भी आए। सबसे पहला वो हम थे जो पहला बजट, पहली बार जो रहमान बाजवा को मुतारिफ करने वाले थे ना, वो हम लोग थे। इज्जत खान था, शमशुमामान स्वाति था, और आगे बाबुल तो वजीर था, और इमरान खान का गवर्नमेंट था जब इसने 45% लोगों को तनख्वाह दिया। बजाते खुद रहमान बाजवा एक टके का आदमी नहीं है, न वो दोस्ती का आदमी है, न उसको अखलाकी तवाजुन ठीक है, न कोई दूसरा बंदे को बर्दाश्त करने वाला है। वो कहते हैं मैं ही और मैं ही हूं, मैं और मैं ही हूं। मैं 3 दफा कहता हूं मैं और मैं ही हूं। ओ भाई, तुम्हारा कद लंबा होने से तू लीडर नहीं बनते। अगर तूने लीडरशिप करना है तो लीडरशिप का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। लीडरशिप का इतना बड़ा जिम्मेदारी होता है जो तूने पूरा साल पूरा पाकिस्तान के हर लेबर लीडर के पास जाता कि आप लीडर बने, लेकिन आओ तो सही। आप उन लोगों को ऐसे दरखास्त करते, ऐसे माहौल बनाते, ऐसे मेजबानी करते, ऐसे अखलाक पैदा करते, ऐसे जनाब दरवेश किस्म का जिंदगी बनाते। अब तुमने इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठा किया, बताओ लोगों की हैसियत क्या? इन लोगों को कहने पर जो है ना हुकूमत डर जाएगा। रहमान बाजवा खड़े, पीछे 70 बंदे खड़े। आज आपने देखे
اس کا ایک طرف فرینڈ مین جو کھڑا کیا اس کا ٹوٹل جو ہے نا ٹوٹل پورا پاکستان میں 600 ملازم ہے ان کا، سپورٹ بورڈ سے اس کا تعلق ہے، انجم گجر۔ وہ دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں، ریلو کٹا کے ساتھ ملایا ہوا ہے، ٹوٹل 600 ہے۔ اس میں جب الیکشن وہ کرتے وہ 350 350 لے کے وہ الیکشن میں آ جاتے۔ کیا 350 بندوں نے بھی کبھی کسی کو دبائے؟ اس کے ساتھ ایک اور ہمارا سی ڈی اے کا گیا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دھوبی کا نہ گھر کا نہ گاڑ کا۔ اس کے پاس سرے سے کوئی یونین نہیں ہے، سی ڈی اے سے گیا ہوا ہے، اس کا عامر خان نام ہے اس کا، اس کے پاس سرے سے کوئی یونین نہیں ہے۔ 4-5 یونین ہے، اس میں سے ایک اس کو نہیں کرتے۔ نکلا ہوا بندہ، ریجیکٹڈ بندہ، ختم بندہ، عدالت سے بھی ریجیکٹڈ، سی ڈی اے ملازم سے بھی ریجیکٹڈ، تنظیموں سے بھی ریجیکٹڈ۔ وہ جا کے رحمان باجوہ کے سامنے کھڑا ہے اور خواہ مخواہ جناب چینلوں پر آتے، عزت خان لالا سچ کے نام ہے، وہ سچ بات کرتے۔ وہ بھائی تو خواہ مخواہ جو ہے لیبر لیڈر ہے، مزدور لیڈر ہے، ان کا ساکھ کو تباہ و برباد کرتے۔ جو یہاں اسلام آباد میں سٹیک ہولڈر ہے وہ اور لوگ ہیں۔ وہ اسلام آباد کے اندر چودھری محمد یاسین ہے، بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اس کے بعد تیرا اللہ بھلا کرے عزت کمال ہے، 4000 والا ہے۔ اس کے بعد امان اللہ خان ہے جو پہلے سی بی آئی بنے، اس کا یہاں پر وہ جوڈیسی والا ہے، یہاں پہ ای ڈی پی پی بینک والا ہے، یہاں پہ جناب کیا نام ہے ریلوے والا ہے، یہاں پہ پی ڈبلیو ڈی والا تو ختم ہو گیا لیکن وہ لوگ تو زندہ ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور وہاں کے سی ڈی ایم نظام ہو گیا۔ وابڈا کے بڑے قداور لوگ ہیں، میں کہ پورا پاکستان میں سے۔ اب جناب اس کے پاس کوئی نہیں، وہ ایک لڑکی بلاتے ہیں افشا، چلو اللہ اس کو زندگی دے، چلو نمائندگی تو کہتے ہیں، افشا بیگم کو باہر جاتے۔ اور رحمان باجوہ میں کہتا ہوں 10,000 روپے کے لیے بھی وہ دل نہیں کر سکتے۔ اس کا اپنا زندگی میں تو سکھ بہت آئے گا، وہ کوئی نہ کوئی، یہ کاروبار لوگوں نے بنا ہے۔ یہ میرے بعض لوگوں کو سچے کاری برا لگتا ہے، یہ کاروبار انہوں نے بنائے۔ چاہو نعرے لگاؤ، دیہڑی وہ 10 دفعہ اپنا تعارف کرے یا 110 دفعہ کرے، لمبا تعارف کرے گا، میں رحمان علی باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل پاکستان کوارڈینیٹر پلان ڈبکان، اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ وہ بھائی لوگوں کو پتہ ہے، ایک بار دفعہ بولو میں رحمان باجوہ۔ اور آگے میں نے آخری ایک بات کرنا، آپ کا ٹائم قیمتی ہے 10 سیکنڈ۔ ابھی اللہ نہ کرے ادھر ہم میں سے اس محفل میں کسی بندے کو پیٹ کا درد ہو جائے، گردے کا درد ہو جائے، دل کا درد ہو جائے، مجھے بتاؤ ہم اس کو کدھر لے کے جانے؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے ہیں نا۔ اب اگر ڈاکٹر کے بجائے اٹھا کے ہم اس کو درزی کے پاس لے جائے تو درزی ہمیں کہتا ہے بے وقوف لوگوں، میرا تو کام ہے کپڑے سلانا، یہ تو بھائی ڈاکٹر کا کام ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ڈاکٹر پہ سام اٹھا کے نا، یہ مارکیٹ میں ڈینٹر اور پینٹر ہے، پھر ہم ان کے پاس لے جائے۔ وہ کہتے ہو بے وقوف لوگوں، یہ تو میرا کام ہے گاڑی ٹھیک کرنا، اس کو تو لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اس کا بیچارے کا کام ہو جائے گا۔ وہ بھائی رحمان باجوہ اگر تو نے ملنا ہے تو وزیر خزانہ سے ڈائریکٹ ملنا، تو وزیر خزانہ سے نہیں مل سکتے، تو کبھی فضل چودھری سے ملتے، کبھی تو دلال چودھری سے ملتے۔ وہ بھائی فضل چودھری تو کہتے ہیں سی ڈی اے کا چیئرمین میرا بات نہیں سنتے، اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر میرا بات نہیں سنتے۔ وہ بیچارہ تو خود اس پوزیشن پر ہے، وہ تو جیتا ہوا بھی نہیں ہے، وہ تو کسی کے اٹھو پر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ آپ کی بات سنے گا، اور اس نے تو 1500 کشمیر میں سے معاہدہ کیا، وہ منکر ہو گیا۔ ادھر متاثرین اسلام آباد سے معاہدہ کیا، منکر ہو گیا۔ اس کے بعد 13 سے معاہدہ کیا، وہ منکر ہو گیا۔ اور بائندہ معاہدے کا فاس نہیں دے سکتے۔ رحمان باجوہ اگر تو دیانتدار ہوتا، تو ایماندار ہوتا، تو وزیر خزانہ سے ملتا۔ تو وزیر خزانہ کو آسمان سے گرا ہوا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا، وہ جو لیبر لیڈر ہے سارا پیدا گر ہے، وہ رحمان شمس الرحمان سواتی، وہ جناب جنیوا کنونشن میں گیا ہوا ہے۔ وہ بھائی تو وہاں میرے لیے ٹمپا پہ بناتے، میزائل بناتے، وہاں پہ جناب تو پاکستان کا معاہدے کرتے۔ وہ بھائی لیبر کے لیے پورا سال میں کہتے۔ یاسین تو کدھر مار گیا، خورشید تو کدھر مار گیا، جو بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ کدھر مار گیا۔ تم لوگوں نے رحمان باجوہ کے رحم و کرم پر، اور وہ دو جو اس کے ساتھ ہے انجم گجر، اور اس کے ساتھ کیا نام ہے عامر خان، اس کے رحم و کرم پر جوڑے۔ تو بھائی بجٹ پہ حکومت نے خود جو بھی ایک پوائنٹ رہ گیا، صرف 10 سیکنڈ۔ یہ جو پیپل پارٹی نے بیچ میں سے پختولا ہوئے، اگر وہ ایمانداری سے یہ بات کر رہے
پیپل پارٹی نے ابھی سنے چینلوں پر اروائی پر جیو پر سب پر سنے چی پیپل پارٹی نے مطالبہ کیا چی بجٹ میں مزدور کا تنخواہ کم سے کم اجرت 4-5 ہزار پر ڈے ہونا چاہیے اور تنخواہ 50% بڑھانا چاہیے. اگر پیپل پارٹی نے سنسیر ہو کے دیانتدار ہو کے ایماندار ہو کے واقعی یہ کام کر دیا دل سے تو رب کے قسم ہے اس کا جو کویا ہوا ساکھ ہے 40 سال والا وہ بحال ہو جائے گا. پیپل پارٹی زندہ ہو جائے گا جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. اور اگر انہوں نے بھی روایتی کام کیا چودھری منظور نے اور قمر زمان کارا نے وہ جناب ویسے ڈرامہ بازی کی طور پر بازی کی اور بعد میں منکر ہو گیا اور مزدوروں کو وہ 10% اور 15% مل گیا تو ان کا جو 2% کا ان کا کوئی عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گا. الیکشن تو فراڈ کے ذریعے آدمی جیت جاتا ہے. الیکشن کے جیتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اخلاقی طور کام کرنا پڑتا ہے گراؤنڈ ریڈی پہ کیونکہ پیپل پارٹی کا وعدہ ہے چاہے مزدوروں کے پارٹی ہے تو ان کا یہ ٹائم ہے اس پہ سٹینڈ لے اور یہ 50% تنخواہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان پیپل پارٹی کو لوگ زندہ باد کہیں گے. آپ کے بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.